2023 کے آغاز سے پہلے پاکستان کی ساری تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ سے پولیٹیکل کلٹ کی جو بات آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک ایسی اینٹی یا شخصیت جس پر نہ کوئی تنقید ہوگی، اگر وہ آپ کو اپریس بھی کرے تو تالیاں بجائی جائیں گی، ڈانس کیا جائے گا اس کے جواب میں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر تنقید کرنے والے ہر انسان کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جھوٹا، چور، لفافہ اور ٹریٹر کہا جائے گا۔ تو اب آ کر چونکہ اس اینٹی کا نام عمران خان ہے، لیکن 1947 سے 2023 تک اس اینٹی کا نام تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلٹ کی طرح پاکستان کے تمام عوام میں نے یہ اوپینین بڑے ہوتے ہوئے اس ملک میں دیکھی ہے کہ یہ ملک ڈیموکریٹس، سیاستدان، سویلین چلا ہی نہیں سکتے۔ کوئی سیاستدان اگر اس ملک کو چلانے کی بات کرے گا تو وہ پیسے لوٹ کے باہر بھاگ رہا ہے، وہ ٹریٹر ہے، وہ بھارت کا یار ہے، اور اس ملک کا اگر ایک سلوشن ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور مارشل لاء ہے۔ میں مائک پکڑ کے اپنے جرنلزم کے کیریئر کے آغاز میں جب لوگوں کے سامنے جایا کرتا تھا تو مجھے یہی بتایا کرتے تھے کہ ایک جرنیل آئے اور آ کے ان ساروں کو ٹانگ دے اور ان کے باہر سے سارے پیسے یہاں لے آئے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ سو دس نیشن ہیز آلویز بلیوڈ ان دس فلاسفی، لیکن یہ پچھلے 2 سال میں جو آپ کو ٹیمپرری تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، یہ تبدیلی بھی اسی لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس چھینے گئے، ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملی، یا پھر ہمارے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ امپلائمنٹ کے چانسز نہیں آئے، یا ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوا اسی لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے۔ نہیں، they all went against the establishment for one sole reason, that their beloved oppressor, potential oppressor عمران خان is in jail۔ تو اگر اس کو چھوڑ دیں تو دوبارہ سے اسی رفتار سے آپ کو یہ کلٹ دوبارہ ری انویگریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور اس کلٹ کی ایک اور سب سے بڑی انڈیکیٹر یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے فگرز جنہوں نے آئین کو پھاڑ کر باہر پھینک دیا، سیاسی لیڈران کو جلا وطن کیا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹروائے کر دیا، اور اس کے علاوہ ملک میں رول آف لاء کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہیرو مانا گیا، ان کے آنے پر مٹھائیاں بانٹی گئی، اور آج تک ان کی لیگیسی ڈیبیٹیبل ہے کہ آیا وہ ہیرو تھے یا وہ ولن تھے، وہ غدار تھے یا وہ پیٹریٹ تھے، یا پھر ان کا تاریخ میں رول ہونا کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ تاریخ فیصلہ کرتی ہے ان کے بارے میں کہ ان کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کیا جائے گا یا ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں یا ڈسٹ بن میں پھینکا جائے گا، یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کو سیلیبریٹ کرنے والے بھی آپ کو کروڑوں ملیں گے آج بھی، طالبان کو سیلیبریٹ کرنے والے بھی کروڑوں ملیں گے اس ملک میں، سب سے پاپولر پارٹی کے لیڈر، سب سے بڑے سپورٹر ہیں طالبان کے آج کل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فگر جو کہ ڈیپلی کنٹیسٹڈ ہے، جن کے بارے میں جو ایک اربن لائف سٹائل لبرل لاٹ ہے نا، جو سمجھتی ہے کہ لبرلزم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے پارٹی پہ جانا، شراب پینا اور ریویلنگ کپڑے پہن لینا، یا پھر خواتین کی تصویریں اپنے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر شیئر کر دیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا تو کچھ نہیں ہوتا، نہ انہیں ABC کا پتہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لبرلزم ہوتا کیا ہے۔ تو وہ جب اس لینس سے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک آدمی کو کمال اتا ترک بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف، جو پاکستان کے صدر بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے، اور اپنے آپ کو ایکسٹینشن بھی اپنے ہی ہاتھ سے دیتے رہے پریزیڈنٹ کے طور پہ کہ میں جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان کے آرمی چیف پرویز مشرف کو اتنے سال کی ایکسٹینشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مذاق کرتے رہے یہاں پہ۔ اور ایک ایسا بھی طبقہ، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ایگزسٹ کرتا، جو سمجھتا ہے کہ انہوں نے اقتدار پہ شب خون مارا، انہوں نے آئین کو برباد کر دیا، اور وہ ایک بالکل نیگیٹو فگر تھے تاریخ میں۔ تو آج اس ڈیبیٹ کو سیٹل کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی لیگیسی دراصل تھی کیا، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا فائدہ دیا، اور ان کو تاریخ میں کیسے یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے لبرلزم کی داستان سناؤں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اقتدار پہ قابض کس طرح ہوئے۔ نواز شریف صاحب نے 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس آرمی چیف کے جو تھے ان کو بائی پاس کر کے ان کو آرمی چیف لگایا 98 میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ان کا مہاجر بیک گراؤنڈ ہے، یہ اردو سپیکنگ آدمی ہے، اس کے علاوہ ان کی پرسنالٹی میں اگریشن نہیں ہوگا، اور ان کو آرام سے ڈیل اس لیے کر لیا جائے گا کیونکہ وہ ایک ایسی ایتھنیسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو میجورٹی میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسکروٹنی اس بنیاد پر کی، اور اس بنیاد کے اوپر جب بعد میں نواز شریف صاحب انگیج کرنا شروع ہوئے ہندوستان سے، لاہور جو سمٹ ہوا اس میں واجپئی صاحب کو بلایا گیا، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مشرف صاحب کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ اب یہ اگر دوستی ہو گئی تو اس کے بعد دکانداری کا کیا ہوگا۔ تو 99 کے اندر، مئی 99 کی بات میں کر رہا ہوں، کارگل کراس کیا گیا، 500 اسکوائر مائلز کا رقبہ انڈین ٹیریٹری کا، وہاں پر مشرف صاحب نے جا کے اس کو آکیوپائی کر لیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو
اتنا لیٹ بتایا گیا کہ جس صرف ایک انٹیمیشن تھی، اس کے علاوہ کوئی پلاننگ کا ان کے پاس مینڈیٹ بچا نہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک میسو امبیرسمنٹ ہوئی پاکستان کے لیے، پاکستان کو انٹرنیشنلی انگیج کرنا پڑا اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ تمام پیس ٹاکس تباہ و برباد کر دیں تھینکس ٹو مشرف صاحب، کہ اتنی بڑی اپرچونٹی جو ہم نے ویڈیو میں ایکسپلین کی تھی، سنگل ہینڈڈلی اس کو اس انسان نے ڈسٹروائے کیا۔ اور اس سے جو رفٹ تھا نواز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر اور مشرف صاحب آرمی چیف، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ سری لنکا وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی آرمی چیف تھے اس پوائنٹ پہ، واپس آتے ہیں کراچی لینڈ کرنا ہوتا ہے، PK-805 فلائٹ ہوتی ہے PIA کی۔ نواز شریف صاحب حکم دیتے ہیں کہ یہ جہاز یہاں لینڈ نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ نواب شاہ کی ایئر اسٹرپ پہ بھی لینڈ نہیں ہوگا۔ تو وہ جہاز ہوا میں چکر کاٹتا رہتا ہے، اور کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر نواز شریف صاحب اس کو کلیئرنس لینے نہیں دیتے، اسی وجہ سے وہ جہاز لینڈ نہیں کر پاتا، اور مشرف صاحب ہوا سے ہی اپنے دوستوں کو فون کر دیتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اس کو نکال کے اب باہر پھینکنا ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے تو ہوگا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو بھی ہوگا، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور مارشل لاء کی کال دے دی جاتی ہے۔ اور اس پر مشرف صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ان دا لائن آف فائر جو ان کی کتاب ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہے، انہوں نے کہا سیکنگ این آرمی چیف از ون تھنگ بٹ ہائی جیکنگ his plane and sending it to India is, as I have said, diabolical. Amazingly, it had not been occurred to Nawaz Sharif that this coup against the army would also be a great victory for India. I am still flabbergasted that it did not cross his mind how repulsive and embarrassing it would be to deliver the chief of the Pakistan army, his army, into the enemy hands. انہوں نے کہا کہ چلو چیف کو نکالنا تو اور بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب یہ جرت کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو ہوا کے اندر ہی طیارہ یہاں سے اس کو ڈائیورٹ کروا کے انڈیا لینڈ کروا دیا جائے اور اپنا سٹنگ آرمی چیف انڈیا کو ڈیلیور کر دیا جائے۔ تو یہ اس وقت کی فوج کے خلاف کو تھا، تو ہم نے کاؤنٹر کو کر دیا، یہ ان کا نیریٹو ہے۔ جبکہ نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الدین بٹ کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی وردی بھی اس وقت جو ہے وہ بازار سے منگوائی جا رہی تھی، ان کو اوتھ دلوانا تھا آرمی چیف کا، لیکن لینے نہیں دیا گیا۔ تو اس سٹیج پہ جا کے نواز شریف صاحب نا پنگا لے لیا کرتے تھے فوج کے ساتھ۔ آج کل کے جو جین زی سگما ایڈٹس بناتے ہیں ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی جس کو آپ آج ٹیک اوور کر رہے ہیں یہ کتنی پرانی ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کنفرنٹیشن سے کیا ملا ہے۔ تو اس کے بعد جہاز کی سیٹ سے ہتھکڑی لگائی، نواز شریف صاحب کو کال کوٹڑی میں بند کیا، ملک سے باہر نکال دیا۔ اور وہ تو اگر انٹرنیشنل پارٹنرز یا سعودیز بیچ میں نہ پڑتے تو شاید بھٹو 2.0 کر دیتے، مشرف صاحب لٹکا ہی دیتے، پھانسی دے دیتے۔ تو خیر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتائی جائے، مقصد یہ ہے کہ مشرف صاحب کا ٹینیور کیسا تھا۔ آگے بڑھیں تو اس پر نواز شریف صاحب کا نیریٹو یہ تھا کہ جس طرح سے ٹرومن جو کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے 1951 میں، انہوں نے جو جنرل مکارتھر کو سیک کیا تھا، میں نے بھی ویسے ہی کیا، یہ میری ڈسکریشن تھی، میں سویلین تھا، میں ان سے اوپر آتا ہوں، وہ مجھ سے اوپر نہیں آتے۔ لیکن 12 اکتوبر کا یہ مارشل لاء لگ گیا، پاکستان کے ایک اور تاریخ دور کا آغاز ہو گیا، اور لائف امپریزنمنٹ کی سزا ملی نواز شریف صاحب کو، پھر وہ جلا وطن ہو گئے۔ اور اس وقت کی جو رجیم تھی اس نے مارشل لاء کا اعلان تو کیا لیکن لفظ مارشل لاء کا استعمال نہیں کیا۔ انفیکٹ اس وقت ISPR نے یہ کہا another step towards democracy، صحیح ہے۔ اور مشرف صاحب کے ساتھی احسان الحق، عزیز خان، محمود احمد، یہ تمام جرنیل تھے، انہوں نے ساتھ دیا ان کا۔ تو 4 سے 5 بندوں نے صرف کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اتنے بڑے لیول کا کو ہوا۔ آرٹیکل 184(3) کی پیٹیشن فائل کی گئی جس میں کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان تھے اس وقت، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل لیگل تھا، پاکستان میں مارشل لاء کا نفاذ جس کا نام مارشل لاء نہیں رکھا گیا، ایمرجنسی رکھا گیا، بالکل لیگل تھا۔ تو آج جن 26ویں ترمیم کے بعد ہم عدالت کی سینکٹیٹی ہرٹ ہونے پر سینہ پیٹتے اور آنسو بہاتے ہیں، یہ کرتی رہی ہے وہ پہلے کہ کوئی مارشل لاء آئے گا تو اس کو ڈاکٹرن آف سٹیٹس نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت اس پہ مہر لگانے والی پاکستان میں عدلیہ رہی، یہاں بھی لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں مشرف صاحب کو کورٹ کی طرف سے پرمیشن دی گئی کہ اگر آپ کا دل کرے نا کسی دن آپ سو کے اٹھیں اور آپ کا موڈ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دوں تو کر لیں، بے شک، سانوں کوئی نہیں یہ مسئلہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پرمیشن دی کورٹ نے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہے اقتدار سویلینز کو دینے کا، اس سے پہلے آپ چل کریں، انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح سے ان کو سٹیمپ کر دیا, ان کے اقتدار کو لیگلائز کر دیا. اور پہلے پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ صاحب, لیکن 20 جون 2001 کو مشرف صاحب بذات خود پریزیڈنٹ بھی بن گئے. نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنا لیا لوکل گورنمنٹس لانے کے لیے, تاکہ کیونکہ جب بھی پاکستان میں کوئی وردی والا صدر آتا ہے تو وہ MNA اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی لوکل باڈیز آپریٹ کرتا ہے. تو جو جمہوریت لوکل باڈیز پہ چلنی چاہیے وہ آئرونیکلی اس ملک میں ہمیشہ فوج لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے, سیاستدان کیوں نہیں لاتا؟ کیونکہ سیاستدان نے MNAs کو یا گلوبل ٹرمز میں MLAs کو فنڈ دینے ہوتے ہیں. تو اگر وہ لوکل باڈیز کی سارا نظام لے کر آ گیا یا بلدیاتی نظام لے کر آ گیا تو پھر فنڈ کیسے جائے گا MNA کی جیب میں؟ لیکن چونکہ آمر کو, ڈکٹیٹر کو MNA اور لیجسلیٹر چاہیے نہیں ہوتا تو وہ ڈائریکٹلی آپریٹ کرتا ہے گلی محلے کے لیول پہ, ناظم, نائب ناظم, یونین کونسلر, اس لیول پہ. تو مشرف صاحب نے وہ سب کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد میں آپ کو نیب جیسے ادارے بناتے ہوئے وہ دکھائی دیں گے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس نے بعد میں جا کے سیاستدانوں کے خلاف وچ ہنٹ کیا. نواز شریف صاحب ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, کیسز بنے, آج کل PTI پہ کیسز بن رہے ہیں. یہ وہی ادارہ تھا جو مشرف صاحب نے بنایا کرپشن پکڑنے کے لیے, کیونکہ ہر آمرانہ ٹیک اوور کے بعد پہلا پریٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کرپٹ تھے, اس لیے میں نے ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے, وہی پریٹیکسٹ جو کہ کل کو PTI نے استعمال کیا اور آج اسی کی مار کھا رہی ہے. اور اس کے بعد میں جناب لاٹری لگ جاتی ہے. ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہمیشہ پاکستان نے رینٹیئر اکانومی کی طرح فنکشن کیا ہے, کیریزن اکانومی کی طرح فنکشن کیا ہے. اپنے اڈے, اپنے ریسورسز, اپنی ریسورس ساری, ہیومن ریسورس ساری کرائے پر دے کے پیسے کمائے ہیں. تو یہاں پر یہ ہوا کہ 9/11 ہو گیا. ٹھیک ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو حملہ کیا گیا, اور اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی طرف سے جو انفیمس وارننگ آئی پاکستان کو کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, کنوے کیا گیا پاکستان کو. اور یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے پاکستانی آفیشلز کو یہ کنوے کیا گیا کہ اس وقت ایک جوہری حملہ, ایک نیوکلیئر اٹیک پلان کیا جا رہا تھا افغانستان کے اوپر, اور کہا گیا کہ اگر پاکستان کوآپریٹ نہیں کرتا یو آر نیکسٹ ان لائن. تو اس بنیاد کے اوپر ایک ڈیمانڈ لسٹ امریکہ نے رکھی جس کے تقریباً 6 ڈیمانڈز تھے. پہلا یہ کہ تمام بارڈر بند کرو اور اسامہ کو سپورٹ کرنا بند کرو. دوسرا یہ کہ بلینکٹ اوور فلائٹ اور لینڈنگ رائٹس دو ہمیں, کہ ہم نے کہیں بھی آپ کی ایئر اسپیس استعمال کرنی ہو ہمیں روک نہیں سکتے. تیسرا یہ کہ ٹیریٹوریل ایکسیس دی جائے ہمیں, یعنی کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے اس کا استعمال کی پرمیشن دی جائے ہمیں. چوتھا یہ کہ انٹیلیجنس شیئر کریں ہم سے طالبان کے بارے میں, القاعدہ کے بارے میں. پانچواں یہ کہ پبلکلی کنڈیم کریں القاعدہ کے اس انیشیٹو کو جو انہوں نے لیا. چھٹا یہ کہ تمام سپلائی طالبان کو بند کی جائے. انفیکٹ ایک اور بھی تھا کہ اسامہ کو ہینڈ اوور کیا جائے اور طالبان کا بوائیکاٹ کیا جائے. امریکہ کو کیا معلوم تھا کہ کل کو وہ اسامہ یہیں سے نکل آئے گا, لیکن اس وقت یہ ساری ڈیمانڈ لسٹ سامنے رکھی گئی اور سب پہ آمین کہہ دیا مشرف صاحب نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو کوڈ ہیو اسٹوڈ اپ اگینسٹ a wounded lion like state in that era, کہ ایک اتنی بڑی ریاست کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوا جو سپر پاور بھی ہے. لیکن there is a way to navigate through these pressures. یہی تو ڈپلومیسی کی آرٹ ہے کہ جب انٹرنیشنل پریشر آئے تو اس کے لیے اس ٹائمز میں اپنے لیے میکسیمم گین کیسے کرنا ہے. لیکن یہاں پر سب کچھ سرنڈر کر دیا گیا. جنرل عزیز اور اس طرح کے اور لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں کہ شمسی ایئر بیس ہو, تربیلا کی بیس ہو, امریکنز کے حوالے کر دی گئی, اور وہاں حشر یہ ہو گیا کہ پاکستان کی افواج کے لوگوں کی تلاشیاں امریکنز لے رہے تھے پاکستان کی سوئل کے اوپر کھڑے ہو کے. وزیرستان کے اندر آپ نے امریکن ٹروپس کو اسٹیشن کروا دیا, کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی جنگ لگتی ہے تو اس کا جو ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹرائبل پختونخوا کے عوام بنتے ہیں, اور ان کی جانوں کے سودے کر کے اتنا بڑا نقصان پہنچایا جاتا ہے ہمیشہ سے. تو اس دور میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پر امریکیوں کو ہم نے نافذ کر دیا, ٹھیک ہے, اور ان کو فرینڈز آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا. اس کے بعد میں جو پولیٹیکل اینڈ کی ڈیولپمنٹس تھیں اگر اس کی بات کروں, لیگل فریم ورک آرڈر مشرف صاحب لے کے آتے ہیں 30 اپریل 2002 کو, ریفرینڈم کرواتے ہیں جس کا 97% رزلٹ آتا ہے ان کے حق میں. اب سارا فیک ریفرینڈم تھا. اس ریفرینڈم میں ایک آدمی ان کو سپورٹ کر رہا تھا, گیس کریں اس کا نام کیا ہے. اس کا نام تھا عمران خان, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی لیے مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کرتا ہوں تاکہ کرپٹ بے نظیر یا کرپٹ نواز شریف واپس نہ آ جائے. The reason why we back General Musharraf is only one reason.
that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. آج سینہ پیٹتے ہیں اپنا کہ ملک میں اتھارٹیرینزم آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ پبلک سپیسز کے اوپر جو ہے وہ اتنی زیادہ سینکشنز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں بولنے پہ، ٹھیک ہے، سول لبرٹیز کرٹیل ہو رہی ہیں، جرنلزم کا برا حال ہے، پارلیمان کی بے توقیری ہو رہی ہے، تو اٹھو اور بولو۔ اور جب یہاں پہ پرائم منسٹر کو جہاز کی سیٹ سے باندھ کے باہر لے گیا ایک آدمی، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا، کینگرو کورٹس بنا دیں، تو ایک آدمی اس وردی والے کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا عمران خان۔ تو آج تاریخ کا بدلہ انجوائے کیجئے جناب آپ، کیونکہ آپ نے جس آگ میں تیل ڈالا ہے وہ اب آپ کو بھی جلا رہی ہے انفارچونیٹلی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ آپ غلط سائڈ پہ کھڑے رہے۔ 2006-07 کے بعد آپ اینٹی مشرف ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسیس کر لیا کہ اب پبلک سینٹیمنٹ تو اس کے خلاف ہے، تو میں کیوں ڈوبتی کشتی کا سہارا بنوں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرنے والا آدمی بھی عمران خان تھا۔ مشرف صاحب کے انٹرویو میں یہ کلیم کیا گیا کہ خان صاحب نے مجھے کہا مجھے 100 MN دے دو، میں پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہوں۔ سو ہی وانٹڈ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف اے مارشل لاء ریجیم۔ کنگریچولیشنس ٹو دا جین زی جو کہ سگما ایڈٹس بنا رہی ہے آج کل۔ دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ خان صاحب کا واکنگ سٹائل اور پیچھے میوزک لگا کے اوپر چیٹ لکھ کے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہی کوڈ ہیو بین دا پرائم منسٹر آف مشرف if مشرف had agreed to give him 100 MNAs which he did not۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیوں دوں، آپ کی ایک سیٹ کی پارٹی ہے، میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو، صحیح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں LFO کے تحت جو پاورز آئیں مشرف صاحب کے بعد، اس نے پریزیڈنسی کو بہت سٹرونگ کر دیا، مشرف صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ یونیفارم میں آپریٹ کرنے کی پرمیشن دے دی، اور پھر جو ٹانگا پارٹیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ شیم پولیٹیکل پارٹیز، جس طرح سے آج PDM بنی، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس دور میں PTI کو کیا جا رہا ہے 2018 میں، تو اس دور میں جو سپورٹرز نکلے وہ PMLQ کے نکلے، مسلم لیگ قائد اعظم کا گروپ بنا، گجرات کے چودھری صاحبان جو آج ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، جو ہمیشہ سے بینیفٹ کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز سے، ان کے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، آج ان کی بھی باریاں آ گئیں، سب کی آئیں گی، آپ بے فکر رہیے، کیونکہ جو اس کشتی میں بیٹھا اس کی باری آئے گی، صحیح ہے۔ اور کچھ بھگت چکے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، کرنٹ PMLN کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے PMLQ نے سپورٹ کیا اور نئی پارٹی بنائی گئی، کنگز پارٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں سے ایک فارورڈ بلاک بنا، پیپلز پارٹی پیٹریٹس، انہوں نے بھی سپورٹ کر دیا مشرف صاحب کی رجیم کو، اور لبرل مشرف صاحب نے سب سے زیادہ پولیٹیکل سپیس پختونخوا کے اندر کس پارٹی کو دی؟ متحدہ مجلس عمل MMA، جس میں 6 اسلامک پارٹیوں کی الائنس تھی، جو مشرف کے پرو امریکہ انیشیٹوز کے خلاف بنائی گئی تھی، تو مشرف نے سب سے زیادہ وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ یہ اطلاع کے لیے عرض ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بڑا لبرل جرنیل تھا۔ طاقت کس کو دی؟ ریلیجس پارٹیز کو، صحیح ہے۔ فنڈ کس کو دیا؟ ریلیجس پارٹیز کو۔ میسو گرانٹس کس کو دیں؟ ریلیجس پارٹیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مشرف صاحب نے پھر 78 سیٹیں جتوائیں، 2002 کا الیکشن ہوا PMLQ کو، اور ایک حکومت بن گئی۔ ظفر اللہ جمالی صاحب جو بلوچستان سے تھے، ان کو پرائم منسٹر بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کا ووٹ بھی لے لیا اسمبلی سے، اور اس اسمبلی نے کانفیڈنس کا ووٹ بھی ان کو دے دیا، صحیح ہے، جس کی جان کو ہم آج کل رو رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ جمالی صاحب کے اوپر پریشر آتا ہے بہت زیادہ۔ 2004 میں وہ ریزائن کرتے ہیں، شوکت عزیز PM بنتے ہیں، جن کا آج تک نہیں پتہ کہ PM بن کے وہ گئے کدھر، کون سی فلائٹ لی، کس ملک میں ہیں۔ ان کے CV میں صرف PM آف پاکستان کا ایک اضافہ کرنا تھا، آئے بھی باہر سے، گئے بھی باہر، امپورٹڈ PM، ٹھیک ہے۔ یہ کیا مشرف صاحب نے۔ 300 سینئر آفیشلز جو کہ ملٹری آفیشلز تھے، ان کو سویلین پوسٹ پہ لگا دیا، تمام پولیٹیکل ادارے انسٹیٹیوشنز انکروچ کر دیے، اور یہ ہائبرڈائزیشن کی جو آج بات ہوتی ہے، یہاں پر آپ کو فل سکیل ایک منگلنگ دکھائی دیتی ہے سویلین اور ملٹری بیوروکریسی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آگے بڑھ کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سے پولیٹیکل انیشیٹوز بھی تھے، جس کو میں 1 by 1 کوٹ کروں گا، آگے پیچھے کرونالوجیکل آرڈر میں ہو سکتے ہیں، اس کو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ افتخار چودھری صاحب جو کہ چیف جسٹس بنے اس وقت 2007 میں، ان کو ہٹا دیا گیا۔ پہلے ان کو آرمی ہاؤس بلایا مشرف نے اور کہا ریزائن کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، کیونکہ وہ ملٹری رجیم کی پالیسیز کے خلاف ایکٹ کر رہا تھا، اس کو نکالنے کی کوشش کی۔
بہت بڑے ہنگامے شروع ہو گئے اور پوری ایک موومنٹ آف ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی موومنٹ چلی، جو کہ میں نے اسکول جاتے ہوئے ہر گلی محلے میں لاہور میں اس کے پوسٹرز دیکھے، عدلیہ کو بحال کرو۔ پورے پنجاب کے عوام باہر نکلے، نواز شریف اور ان سب لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، عمران خان نے بھی اس وقت سپورٹ کیا۔ ہوا کیا کہ افتخار چودھری نے کل کو جا کے اسی سویلین اٹانومی کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یہاں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جس انسان کے پیچھے عوام کھڑے ہو کے مارے کھاتے آئے ہیں، کل کو اسی نے عوام کو ابیوز کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بند کر دو ڈی چوک، سڑکوں پہ آ جاؤ، مارو مرو، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ جب واپس آئیں گے عوام کی گردنوں پہ سوار ہو جائیں گے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ 3 نومبر 2007 کو دوبارہ سے ایمرجنسی لگا دیتا ہے مشرف، اور حالات شدید خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں 2007 میں لال مسجد کا آپریشن ہوتا ہے۔ جامعہ حفصہ جو کہ ایک مدرسہ تھا اسلام آباد میں، آج بھی ہے، عبدالعزیز اور عبدالراشد غازی جو کہ 2 بھائی تھے، کلرکس تھے، ان کی طرف سے اس وقت کی رجیم نے کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ یہ ایلیجڈلی اس وقت کی اسٹیٹ نے کہا کہ یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسلحے کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ تب آیا کہ جب اسلام آباد میں موجود ایک مساج پارلر جس پہ کچھ چائنیز سٹیزن جاب کرتے تھے، خواتین تھیں، وہاں یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے ایلیجڈلی اکارڈنگ ٹو دا ریجیم ایٹ دیٹ پوائنٹ ان چائنیز انڈیویجولس کو اغوا کر لیا، فحاشی کا الزام لگایا ان کے اوپر۔ اسٹیٹ آف چائنا کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ چائنیز سٹیزن پاکستانی سوئل پہ ایبڈکٹ ہو گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ چائنا پاکستان ایگزس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دراصل کچھ دیگر مسلمز بھی موجود تھے اس ساری یہ جو سیمیناری تھا اس میں، اور ہان چائنیز جو تھے وہ اغوا ہو رہے تھے۔ تو چائنا نے یہ سمجھا کہ یہ چائنیز جو ایتھنیسٹی ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے دراصل، اور اس کی تو روٹس وہاں بھی پائی جاتی ہیں، زنجیان میں اور جگہوں پہ۔ تو اسی لیے وہ فیروشیس ہو گئے، انہوں نے بہت پریشر ڈالا۔ مشرف صاحب نے پہلے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی 3 جولائی کو، اور اس کے بعد میں آلٹرکیشن ہوئی، لڑائی ہوئی، کچھ کراس فائر ہوا، اور اس میں فوج کے ایک سینئر افسر لیفٹیننٹ کرنل ہارون اسلام صاحب کی جان چلی گئی، جس کو ملٹری نے بہت پرسنل لیا۔ 10 جولائی کو فل سکیل آپریشن شروع ہوا، عمارت کو گرا دیا گیا، کسی حد تک بامبنگ کی گئی، 100 ملیٹنٹس کو مارا گیا، 11 ملٹری پرسونلز کی جان گئی، اور اس کے بعد ملک میں رائٹ ونگ تو بالکل کلیجن کورس پہ چلی گئی کہ یہ آپ نے کر کیسے دیا کہ آپ نے اس طرح کا اٹیک کیا۔ آج لوگوں کو ویسے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اب بھی اسلام آباد کے اندر ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے جو یہیں سے آپریٹ ہوتی ہے، جس میں احتجاج ہوتے ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پر آپ کو بہت بولنے والے ملیں گے ہر اس آدمی کے خلاف کہ اس پہ الزام لگائیں گے یہ سیپریٹسٹ ہے، یہ لڑائیاں کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن جو ہتھیار اس طرح کا آدمی اٹھائے گا اس پہ سب خاموش ہوں گے، بیکاز دے آر ڈسٹنٹ فرینڈس، سو دے الائن ود آر ایڈیالوجی ان اے وے کہ گڈ بیڈ طالبان تو ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ بھی گڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، بس ناراض ہیں، ان کو ٹھیک کر لیں گے ہم، یہ نیریٹو ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ٹیررزم بہت بڑھ جاتا ہے، بہت تنقید بھی ہوتی ہے، کچھ ایسے 2 نمبر صحافی بھی اس وقت جو شروع سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپریشن کرو، آپریشن کرو، آپریشن کرو۔ آپ سمجھ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے، اسلام آباد کے بڑے بڑے نام، کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، پکڑ سکتے ہیں ان کو آسانی سے، لیکن فائدہ نہیں ہے، ٹاپک ان کا ہے نہیں۔ وہ بھی بہت تنقید کرتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے آپریشن، اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے۔ جب آپریشن ہوتا ہے اگلے دن کہتے ہیں بھائی مر کے بہت برا کیا، بہت برا کیا، آپ نے لوگوں کو مار دیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ تو پبلک ڈبیٹ بھی آپ کو کنفیوز دکھائی دے گی اس پوائنٹ کے اوپر۔ ایک اور بڑا کنٹروورشل مشرف صاحب کا ایکشن NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس لے کر آئے، جس پہ عمران خان نے اتنا کھیلا کہ اس نے پوری پارٹی ہی اس کی بیس پہ بنا لی کہ معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، کرپشن معاف کر دی۔ بھائی آج آپ کے اوپر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں، جتنے 100 FIRs ہوئی ہیں، اگر کل کو ایک آرڈیننس لا کے یہ ساری اسی لیے معاف کر دی جائیں کہ یہ سارے پولیٹیکل کیسز تھے، تو کیا وہ بھی مکمکہ ہوگا؟ آپ سے یہ سوال ہے جناب جمہوریت کے چیمپئن، آپ سے یہ کوسچن ہے کہ کیا وہ بھی مکمکہ ہوگا پھر؟ تو پیپلز پارٹی PMLN کے اوپر جو کرپشن چارجز کے اوپر تمام کیسز بنائے گئے، مشرف صاحب نے وہ معاف کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ 2007 میں سیویئر پریشر میں آ گئے، اپوزیشن بہت زیادہ ہو گئی ان کے خلاف، ٹھیک ہے، گلی محلوں میں احتجاج شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ انہی کو واپس لے کے آؤں تاکہ کوئی تو اعتماد بحال ہو عوام کا،
کیونکہ پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی کو کرٹیل کرنے کے لیے اتنا لمبا شام سیٹ اپ چلایا، اب چل نہیں رہا تھا، مجبوراً یہ کیا، بیوروکریٹس کو، پولیٹیشنز کو ایمنیسٹی دینا شروع کر دی، اور سپریم کورٹ نے بعد میں اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہہ دیا۔ پیپلز پارٹی نے لسٹ جاری کی جس نے اس سے فائدہ لیا، 8,000 لوگوں نے بینیفٹ لیا این آر او سے، اور اس کے علاوہ 34 پولیٹیشنز کے نام بھی شامل تھے، لیکن پولیٹیکل کارڈ صرف 2-3 پہ کھیلا گیا، اور جو جینون بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب مارشل لا ریجیم کیس بناتی ہے تو پھر اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس کے بعد چونکہ بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف دونوں ملک سے باہر تھے اور بے نظیر صاحبہ بعد میں واپس آئیں، تو 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ٹاپکس جن کو میں سرفیس لیول پہ ٹچ کر رہا ہوں، اس پہ میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ پہ نہیں بنائی بیکاز دے آر اے میسو کامنٹری ان دیئر اون سیلفس، بٹ آئی ایم ٹچنگ دم سپرفیشلی ٹو جسٹ ٹو گیٹ دی آئیڈیا کہ کیا کیا کچھ اس دور میں ہوا جو کہ ورتھ مینشننگ ہے۔ مارک سیگل جو کہ بھٹو کے ایڈوائزر تھے، بے نظیر بھٹو کے، ان کی جب بات ہوئی وہاں پہ کچھ لوگوں سے، جہاں بے نظیر کو کال آئی مشرف کی آنے سے پہلے، تو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ مشرف صاحب نے بولا تھا کہ یور سیفٹی ڈپینڈز آن یور نیچر آف ریلیشن شپ ود می، میرے ساتھ چلو گی تو پھر سیکیور ہوگی، ادروائز تمہاری مرضی ہے، واپس آئی تو تم اپنی ذمہ دار خود دو۔ بہرحال بہت بڑی غلطی کی بے نظیر صاحبہ نے این آر او کا حصہ بن کے، اور اس کے بعد میں مشرف صاحب نے ان کو اس طرح سے تھریٹننگ ٹون میں وارن کیا۔ اس پہ میری پوری ویڈیو بھی ہے کہ بے نظیر کی اساسینیشن کے پیچھے کون تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں 15 سال کا ایک لڑکا بلال ایک آتا ہے اور وہ سوسائڈ بامبنگ کرتا ہے، بے نظیر کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے کارساز کا حملہ ہوا۔ اس کے بعد میں جب بے نظیر کی اساسینیشن ہوئی لیاقت باغ راولپنڈی میں، وہی جگہ جہاں لیاقت علی خان کو مارا گیا تھا، جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، جو پہلے پی ایم بنے پاکستان کے، وہیں پر یہ ایکشن ریپلے ہوتا ہے اور ایک اور عوامی لیڈر کی جان چلی جاتی ہے۔ کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی بامبنگ میں، بے نظیر کے جلسے میں جو دھماکہ ہوا، اس کے بارے میں ایک آدمی نے، میں آپ کو یہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آج کل جو فراڈسٹر ہے سب سے بڑا، اس کا آپ کو آئیڈیا ہو۔ کارساز بامبنگ کے بارے میں اس آدمی نے کہا تھا بے نظیر only has herself to blame، اس میں بے نظیر کا قصور ہے، وہ واپس کیوں آئی؟ اس کا نام پتہ کیا تھا؟ اگین عمران خان۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب آ جائیں جی ان پالیسیز پہ جس کی بنیاد پہ مشرف صاحب کے لیے بہت تالیاں بجائی جاتی ہیں کہ وہ لبرل انسان تھے۔ اس میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میجورٹی چیزیں صرف اور صرف سمبولک اور آپٹکس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ مشرف صاحب 2003 میں انلائٹنڈ ماڈریشن کا ذکر کرتے ہیں اس پالیسی کا، یعنی کہ اب ملک میں اعتدال پسندی لے کے آئی جائے گی، ایکسٹریمزم کو کرٹیل کیا جائے گا، ملا جو ملا کی ایک سوچ تھی اس سے نکالا جائے گا پاکستان کو، اور یہ ٹرم وہ 58 سیشن آف دا جنرل اسمبلی میں یوز کرتے ہیں UN میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن، جو کہ سیموئل پی ہٹنگٹن کا تھیسس بھی ہے، IR میں بہت کوٹ ہوتا ہے، کتاب بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلامک ورلڈ کا کلیش آ گیا ہے ویسٹرن ورلڈ سے، تو اسی لیے ہمیں ماڈریٹ اسلام کی طرف اب جانا ہے۔ تو وہ یہ کیچ فریز یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں سرٹن پالیسی فریم ورکس لے کے آتے ہیں جس میں وہ ایجوکیشنل ریفارمز کرتے ہیں۔ اب اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے کہ کچھ چیزیں مشرف صاحب نے ایسی سیٹ اپ کیں جو اب بھی کنٹینیو کی جا رہی ہیں۔ فار انسٹنس ہائر ایجوکیشن کمیشن، جس نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو تھوڑا گلوبل سٹینڈرڈ دینے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 9 انجینئرنگ یونیورسٹیاں بنائیں، 18 دوسری یونیورسٹیاں بنائیں، یونیورسٹی انرولمنٹ 2,70,000 سے 9 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، ورچوئل یونیورسٹی سیٹ اپ کی، مدرسہ ریفارمز کیں جس میں سائنس اور میتھمیٹکس پڑھانا شروع کیا، سیکولر سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے مدرسہ کے بچوں کے لیے، 6,000% انکریز ہوا ان کے دور میں سائنس اور ٹیک کی فنڈنگ کا، جس میں سائنٹیفک ریسرچ کی پروموشن کے لیے یہ انیشیٹو لیا گیا، ٹو دا پوائنٹ کہ ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انڈیا میں یہ کہا گیا پاکستان از اے تھریٹ ٹو انڈین سائنس، جس میں انڈین اوپینین میکرز نے یہ کہا کہ اگر اس طرح ہی انسینٹیوائز کرتا رہا مشرف سائنس، ٹیکنالوجی اور سائنٹسٹ کو، تو چین اور پاکستان ایک ٹریجیکٹری پہ آ جائیں گے، انڈیا پیچھے رہ جائے گا۔ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ کسی سیاستدان نے، جرنیل نے یہ کام کیا، سیاستدانوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لٹریسی ریٹ 42% تھا 1999 میں، جس کو وہ 54% پہ لے کے آئے بائی 2007۔ وومن امپاورمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ اگر میں آ جاؤں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ریزرو سیٹیں مشرف صاحب نے بڑھائیں خواتین کے لیے، بیوروکریسی میں ان کو آنے کے لیے وے پیو کیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ 60 ریزرو سیٹیں کر دیں. کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آئے جس کے تحت آنر کلنگ کو انہوں نے ڈسکریج کیا 2004 میں. پروٹیکشن آف وومن ایکٹ لے کے آئے 2006 میں. اور حدود آرڈیننس جو تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کسی خاتون کے ساتھ ہوئی ہے اور 4 گواہ وہ نہیں پیش کر پائی تو اس کے اوپر ہی پرچہ ہو جائے گا الٹا. دیٹ شی واز اے پارٹی ٹو دس ایکٹ. اس کو مشرف صاحب نے ریپیل کروایا اور اس شرط کو ختم کیا. اس کے علاوہ نیشنل کمیشن آف وومن کا اعلان کیا وومنس ڈے کے اوپر اور فیمیل پارٹیسپیشن کو بڑھایا پولیٹکس میں گورننس میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام ریفارمز انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی تھیں. جو جوڈیشل اور جسٹس لیول کے اوپر انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر مسوجنی اور ہیٹریڈ فار وومن اور وائلنس اگینسٹ وومن تھا اس کو وہ بالکل کچھ نہیں کر پائے ختم کرنے کے لیے. انفیکٹ آن ریکارڈ ان کی ایسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جن کو سن کے انسان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ سکتا ہے. فار انسٹنس مختارہ مائی نامی خاتون جس کا ایک پنچایت نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایک چند اشخاص کی چند مردوں کی غلطی کی وجہ سے بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اب اس کا اجتماعی زیادتی کا اس کو نشانہ بناؤ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ ہوا. اور اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے مشرف صاحب نے یہ کہا کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ملینئر اور یو وانٹ اے ویزا آف کینیڈا, کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے کینیڈا کا ویزا لینا ہے تو آج کل نیا ٹرینڈ آ گیا کہ اپنا ریپ کروا لو. اتنی گھٹیا سٹیٹمنٹ دی جس کی کینیڈا کے پی ایم نے اس وقت کی یو این نے شدید مذمت کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر شازیہ خالد کا جو کیس تھا جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ایک افسر کی طرف سے اس دور میں, اس کو مشرف صاحب نے چھپایا. اور ہمیشہ سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہی فنڈامنٹلسٹ جن کو وہ مین سٹریم میں بڑا کنڈیم کرتے دکھائی دے رہے ہوتے تھے انہی کے ہاتھ مضبوط کیے. تو یہ ساری خواتین کے حوالے سے جو پالیسیز تھیں یہ صرف سرفیس پہ تھیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں. مجھے یاد ہے مختارہ مائی صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا جب مشرف صاحب ملک سے بھاگ کے دبئی بیٹھ گئے تھے کہ مشرف تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی اس لیے کروائی کہ مجھے کینیڈا کا ویزا چاہیے تھا, آج میں پاکستان میں ہوں تم یہاں موجود نہیں ہو. یہ بدلا تھا تاریخ کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا انہوں نے الاؤ کر دیا جس سے پرائیویٹ چینلز بنے بہت زیادہ ملک کے اندر. ٹھیک ہے, پیمرا سیٹ اپ کی جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. پروموشن آف بسنت بہت کی انہوں نے کہ بسنت منانے کے لیے وہ پبلک میں آپ کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی حد تک ڈیکلن واش نے 9 لائز آف پاکستان میں لکھا ہے کہ ان کی فیوریٹ لیکر کون سی تھی. ٹھیک ہے, تو لائف سٹائل لبرلزم بھی وہ فلانٹ کیا کرتے تھے. سیکولر ہیریٹیج کی پروموشن کی بات کرتے تھے, میوزک فیسٹیولز کروایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ 2002 میں نیشنل ایکشن پلان بھی وہ لے کر آئے تھے اس دور کا جس سے ٹیررزم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے پختونخوا کو بلوچستان کو اسی ریلیجس فنڈامنٹلزم کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جس نے یہ سارا کچھ آج اس ملک میں کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہمیشہ سے یہ دوہرا معیار آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک طرف انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف پختونخوا کے بلوچستان کے عوام کو ایکسٹریمسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے کیونکہ برابری کی سطح پہ ان کو اپنا بچہ سمجھا نہیں جاتا. اسی وجہ سے مشرف صاحب نے بھی یہ کیا. ساتھ ساتھ پھر بگٹی صاحب کو 2006 میں انہوں نے جا کے آپریشن کر کے مار دیا. حالانکہ بگٹی صاحب کوئی ایسے فگر نہیں تھے جو پہلے روز سے سیویئرلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, لیکن ریسورس شیئرنگ کے اوپر پھڈا ڈالا. اتنا ایسکلیٹ کر گیا کہ ہیلی کاپٹروں سے جہازوں سے جا کے بامبنگ کروا دی, بلوچستان کے سیپریٹزم کو مزید انسٹیگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا کراچی کے اندر. میس وائلنس کی ایک بہت بڑی ویو جس میں کراچی والوں کے ہزاروں بچوں کی جان گئی, اس پہ مہر لگائی مشرف صاحب نے. ٹھیک ہے, ایتھنیسٹی کی بیس کے اوپر صرف پالیٹکس کرنے کی کوشش کی. پھر ان کی دور میں اکانومی کا بڑا آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ غربت ختم ہو گئی, امیر ہو گئے. لیکن ہمیشہ سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے وہ صرف آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیا مشرف صاحب کوئی ایسا ادارہ چھوڑ کر گئے جو 2008 کے بعد فنکشنل تھا؟ لوڈ شیڈنگ کا یہاں مسئلہ تھا, ٹیررزم کا یہاں انبار تھا, گلی محلوں میں دھماکے ہو رہے تھے. اور اس سے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ صرف کاسمیٹک ٹرمز میں کیا جاتا ہے. باہر سے پیسہ آیا, سپرفیشلی وہ ڈسٹریبیوٹ کیا, کچھ اس کو دے دیا اس کو دے دیا, اکانومی میں ایک میسو بوم دکھا دیا. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 5.6 بلین پہ چلے گئی 2007 میں, 2020 ملین تھی 2000 میں, اتنی بڑھ گئی. لیکن اس کے بدلے میں لیا کیا آپ نے؟ ڈرون اٹیکس, اپنے شہریوں کو مارنا, 4000 پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کرنا, بیسز ان کو دے دینا, ریڈیکلزم پھیلا دینا, وائلنٹ ایکسٹریمزم کی پروموشن پختونخوا کے اندر کروانا. یہ سارا کچھ اس کی کاسٹ تھی جو آپ کو ملا, اسی لیے کچھ کنٹینیو ہو نہیں پایا. تو ان دی اینڈ میں یہ بات کروں گا, واز ہی اے لبرل جرنل, واز ہی اے لبرل لیڈر؟
مائی آنسر از ایبسلیوٹلی ناٹ، نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرلزم کا سب سے بڑا شاخسانہ انڈیویجول فریڈم ہے. دیٹس ویئر لبرلزم از ڈفرنٹ فرام کلیکٹیوزم، آئیڈیالوجیز لائک سوشلزم، مارکسزم، وٹ ایور. بیکاز اس کے اندر اکائی جو ہے ایک ریاست کی، ایک معاشرے کی، وہ فردی اور شخصی اور انفرادی آزادی ہوتی ہے. جبکہ مشرف صاحب نے جب مارشل لا ہی لگا دیا، سول لبرٹیز کو کرٹیل کیا، جعلی سیاستدانوں کو ریز کیا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹرائے کر دیا، پی سی او کے تحت ججز سے حلف لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نئے اوتھ لے لیے ججز سے کہ آپ نے ہم سے لائلٹی دکھانی ہے اور پھر آپ جو مرضی کریں. تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ ایک ایسا آدمی جو کہ اتھارٹیرینزم کو ایک ملک میں رائج کرتا ہے وہ لبرل کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لبرلزم کا مطلب پتنگ اڑانا یا شراب پینا یا پبلک میں ڈانس کرنا تو نہیں ہے، یا 2-4 سٹیٹمنٹس دے دینا یا ایک آدھا بل پاس کروا دینا، یہ تو نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی جس نے پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر وائلنٹ ایکسٹریمزم کا شکار کر دیا لوگوں کو، ریڈیکل لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے کے، وہ کون سا سیکولرزم پھیلا رہا تھا یہاں پہ؟ تو آپ کو دکھائی یہ دیتا ہے. کنکلوژن فیز میں یہ کہوں گا کہ مشرف صاحب کا جو لبرلزم تھا وہ صرف گوروں کو بیوقوف بنانے کی اسٹریٹجی تھی. جیو پولیٹیکل ریزنز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو لبرل رجیم بنا کر دکھایا تاکہ میں تو یہ کہوں کہ آئی ایم ویری الائنڈ ود دا ویسٹ، اور میں تو وہاں سے پیسے لے رہا ہوں اور میں تو ریڈیکل ایکسٹریمزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. لیکن اصل میں کیا ہوا؟ وہی ڈبل ایم الائنس چلتی رہی، ٹھیک ہے. اور آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے جانے کے بعد جتنا سیکٹیرینزم، جتنی بربادی رہی، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے وہ لبرل اسی لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے انسٹیٹیوشنز کو برباد کر دیتا ہے. اور لبرلزم فنکشن ہی تب کرتا ہے، مٹیریلائز ہی تب ہوتا ہے جب انسٹیٹیوشنل جسٹس ہو، یعنی کہ جب ایک ملک میں پولیٹیکل ادارے، بیوروکریسی، کورٹس، عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہوتی ہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایک لبرل معاشرہ ہو بھی سکتا ہے، اگر تو اس کی آئیڈیالوجی بھی سیکولرائز ہو جائے، جو کہ یہاں پر نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ ایک آدمی تمام اداروں کو برباد کر دے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسٹرائے کر دے گا، یہاں پر فورن بوٹس کو آن گراؤنڈ لے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جعلی الیکشن ریفرینڈم کروا دے گا، اس کے علاوہ وہ ایم ایم اے جیسی جماعتوں کو اسپیس دے دے گا، ٹھیک ہے، فار رائٹ کی پارٹیوں کو 2 صوبوں میں اسپیس دے دے گا، اور اس کے بعد میں ہم یہ بھی کہہ لیں کہ وہ ایک لبرل جرنیل تھا اور اس کو ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہوا. کنکلوژن میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے ایسے بہت سے فگرز، ان کی اسیسمنٹ آپ کریں تو 3-4 بیانات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یہی حال بھٹو صاحب کا ہے، یہی حال اور بھی بہت سے لوگوں کا ہے، اور کرنٹ لیڈرشپ کا بھی یہ ہے کہ جب تک اس فراڈ کو آپ ریٹروسپیکٹ میں پڑھیں گے نہیں، آپ کو بیوقوف بنایا جاتا رہے گا. اور آج تک مشرف صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں ایک ریفرینڈم اگر ایکچوئل کروا لیا جائے تو میجورٹی ان کے حق میں دکھائی دے گی، جبکہ ان کے جو گناہ ہیں جب وہ سامنے آنے لگے اور ان کو وقار سیٹھ کی عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی، تو اس وقت 2019-20 کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ساری کابینہ عمران خان کی میدان میں آ گئی اور اس نے کہا کہ ہم مشرف کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے جو آج جمہوریت کا چیمپئن ہے. یہ سب لوگ صرف اپوزیشن میں آپ کو پاگل بنائیں گے، جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے یہ تمام ڈکٹیٹرز کے سب سے بڑے سپورٹر اور ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے جس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کے یہ سارے کرائمز، پاکستانیوں کو باہر بھیجنا، ان کو امریکیوں کے حوالے کر دینا، یہاں ٹیررزم کی پروموشن کروانا، یہاں ریڈیکلائزیشن کو ختم کرنے کی بجائے مزید ہائٹن کر دینا اور کانسٹیٹیوشن کو برباد کرنا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو سرے سے ڈسٹرائے کر دینا، اس کی سزا اتنی سنگین ہونی چاہیے تھی کہ لوگ عبرت پکڑتے. لیکن ان کو سزا سے بچانے کے لیے وہ سیاستدان میدان میں اور ان کی پوری کابینہ میدان میں کود پڑی جو آج جمہوریت کے چیمپئن ہیں. فیصلہ آپ کیجئے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کر کے آپ پاکستان کے 9 سال تباہ کرنے والے کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہو یا کمزور کر رہے ہو.